بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ عکس مستوی کی بات چل رہی تھی، اس میں آج جو ہے یہ سوالب موجبات اور سوالب کے یہاں سے عکوس بیان کر رہے ہیں کہ جو قضیہ موجبہ ہیں ان میں جو سارے موجبات آتے ہیں اور جو سوالب ہیں ان میں تو اس کے جو عکس آتے ہیں وہ آج بیان کرنے ہیں۔ تو اب عبارت سب سے پہلے پڑھتے ہیں مصنف متن کی جو عبارت ہے، وَأَمَّا بِحَسْبِ الْجِهَةِ فَمِنَ الْمُوجِبَاتِ تَنْعَكِسُ الدَّائِمَتَانِ وَالْعَامَّتَانِ حِينَةً مُطْلَقَةً وَالْخَاصَّتَانِ حِينِيَةً لَا دَائِمَةً وَالْوَقْتِيَّتَانِ وَالْوُجُودِيَّتَانِ وَالْمُطْلَقَةُ الْعَامَّةُ مُطْلَقَةً عَامَّةً وَلَا عَكْسَ لِلْمُمْكِنَتَيْنِ۔ کہتے ہیں کہ جو باقی رہا معاملہ کس کا، جہت کے اعتبار سے، تو عکس مستوی تو موجبات میں سے دائمتان اور عامتان جو ہیں وہ منعکس ہوتے ہیں کس کی طرف، حینیہ مطلقہ کی طرف، اور خاصتان جو ہیں یعنی یہ منعکس ہوتے ہیں کس کی طرف، حینیہ لا دائمہ کی طرف، اور وقتیتان اور وجودیتان اور مطلقہ عامہ جو ہیں یہ کس کی طرف منعکس ہوتے ہیں، مطلقہ عامہ کی طرف، اور ممکنتین کا کوئی عکس نہیں آتا۔ دیکھیں اس سے پہلے مصنف نے کم اور کیف کے اعتبار سے قضائے کے جو عکوس تھے، عکس آتے تھے، ان کو بیان کیا تھا۔ اب اس عبارت میں ماتن جو ہیں اب کم اور کیف کے بعد جہت کے اعتبار سے ماتن کے اس کے جو عکوس ہیں قضائے کے اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے موجہات کے عکوس کو بیان فرما رہے ہیں، تو پھر موجہات میں ظاہر ہے دو قسمیں ہیں، ایک آ گیا موجبات اور دوسرے سوالب۔ اب موجبات میں سے 11 کے عکوس آتے ہیں۔ کون کون سے 11 کے عکوس آتے ہیں؟ دائمہ مطلقہ، ضروریہ مطلقہ، ان کو کیا کہتے ہیں؟ دائمتان یعنی دائمہ مطلقہ، ضروریہ مطلقہ، پھر آ گیا عامتان یعنی مشروطہ عامہ اور عرفی عامہ، پھر آگے جو ہے اب ان چاروں کا عکس جو آتا ہے نا، دائمہ مطلقہ اور ضروریہ مطلقہ اور جو مشروطہ عامہ اور عرفی عامہ، ان چاروں کا عکس حینیہ مطلقہ آتا ہے۔ پھر پانچواں آ جاتا ہے خاصتان میں دو ہیں، پانچواں آ گیا کون سا؟ عرفیہ خاصہ، اور چھٹا آ گیا مشروطہ خاصہ۔ ان کا عکس کیا آتا ہے؟ حینیہ لا دائمہ آتا ہے ان دونوں کا، ٹھیک ہے۔ اور وقتیتان یعنی وقتیہ اور منتشرہ کا عکس، اور وجودیتان یعنی وجودیہ لا دائمہ اور وجودیہ لا ضروریہ کا، اور مطلقہ عامہ، ان پانچوں کا عکس کیا آتا ہے؟ مطلقہ عامہ آتا ہے۔ اور جن 4 موجبات کا عکس نہیں آتا وہ کون کون سے ہیں؟ وقتیہ مطلقہ، منتشرہ مطلقہ، ممکنہ عامہ، ممکنہ خاصہ، ان 4 کا نہیں آتا۔ وقتیہ مطلقہ کا نہیں آتا، وقتیہ منتشرہ مطلقہ کا نہیں آتا، اسی طرح ممکنتین سے مراد ممکنہ خاصہ اور ممکنہ عامہ، ان چاروں کا عکس نہیں آتا۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں شرح کی عبارت کی طرف۔ قولہ وَأَمَّا بِحَسْبِ الْجِهَةِ یعنی أَنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ هُوَ بَيَانُ انعکاس القضايا بِحَسْبِ الْكَيْفِ وَالْكَمِّ وَأَمَّا بِحَسْبِ الْجِهَةِ، یعنی وہی بات ہے کہ اس سے پہلے جو تھا کام اور کیف کے اعتبار سے بیان کیا، اب یہاں سے جہت کے اعتبار سے بیان فرما رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں تو شارح لکھتے ہیں قولہ الدائمتان ای الضروریۃ والدائمۃ مثلا كلما صدق قولنا بالضرورة او دائما كل انسان حیوان صدق قولنا بعض الحيوان انسان بالفعل حين هو حيوان والا فصدق نقيضه وهو دائما لا شيء من الحيوان بانسان ما دام حيوانا فهو مع الاصل ينتج لا شيء من الانسان بانسان بالضرورة او دائما۔ اب دیکھیں بنیادی طور پر مصنف یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دائمتان سے مراد ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ کا عکس کیا آتا ہے؟ حینیہ مطلقہ آتا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ حینیہ مطلقہ نہیں مانتے تو پھر حینیہ مطلقہ کی نقیض ماننی پڑے گی، اور حینیہ مطلقہ کی نقیض کیا ہے؟ عرفی عامہ۔ تو اب عرفی کیونکہ اگر آپ نہ حینیہ مطلقہ مانتے ہیں اور نہ اس کی نقیض یعنی عرفی عامہ مانتے ہیں تو پھر یہ ارتفاع نقیضین آئے گا جو کہ باطل ہے۔ تو جب آپ ظاہر سی بات ہے پھر جب آپ اس کی نقیض، اس کا جو عکس ہے یہ جو دائمہ مطلقہ اور ضروریہ مطلقہ ہے، تو ان کا جو عکس ہے اگر آپ وہ حینیہ مطلقہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہے، اگر آپ نہیں مانتے تو آپ کو اس کی نقیض ماننی پڑے گی۔ اس کی نقیض کیا ہے؟ عرفی عامہ۔ تو جب اس نقیض کو ہم کس کے ساتھ ملاتے ہیں؟ اصل قضیہ کے ساتھ ملا کر شکل اول بناتے ہیں، اور اس سے جو نتیجہ آتا ہے وہ سلب الشیء عن نفسہ کی خرابی پر لازم آتا ہے۔ یعنی سلب الشیء عن نفسہ کی مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مثال اس کی یوں ہوتی ہے کہ لا شیء من الحیوان بحیوان، سمجھ رہے ہیں کہ کوئی حیوان نہیں ہے، تو یہ ایک چیز کو اسی کے اندر سے نکالنا ہے۔ سلب الشیء عن نفسہ، ایک چیز کو سلب کہتے ہیں کھینچنے کو، تو ایک چیز کو آپ اسی کے اندر سے نکال رہے ہیں۔ یعنی میں کہوں کہ انسان نہیں ہے،
تو یہ انسان کے اندر سے آپ انسانیت کو نکال رہے ہیں، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب خرابی پر مشتمل ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کوئی چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے یہ خراب ہوا، تو اس میں 3 احتمال ہیں کہ کون کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ نتیجہ غلط آ رہا ہے، کہ اس کی جو کوئی چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے یہ چیز نتیجہ جو ہے سلب الشیء عن نفسہ آ رہا ہے جو کہ غلط ہے۔ تو اب 3 احتمال کون سے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اصل قضیہ، اور دوسرا یہ ہے کہ شکل اول، اور تیسرا یہ ہے کہ نقیض۔ تو اب دیکھیں مطلب کیا کہ ہو سکتا ہے اصل قضیہ کی وجہ سے یہ خرابی آئی ہو سلب الشیء عن نفسہ کی، یا پھر ہو سکتا ہے کہ شکل اول کی وجہ سے آئی ہو، یا پھر نقیض کی وجہ سے آئی ہو۔ تو ہم نے دیکھا کہ اصل قضیہ تو غلط نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ تو مفروض الصدق ہے، یعنی اس کو ہم نے سچا مانا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز ہمارے پاس آ جاتی تھی شکل اول، تو شکل اول بھی غلط نہیں ہے، کیونکہ شکل اول کی جو نتیجہ دینے کی شرطیں تھیں وہ پوری ہیں، تو جب نتیجہ دینے کی شرطیں پوری تھیں تو ظاہر سی بات ہے پھر اس نے اپنی نتیجہ تو صحیح دی ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو خرابی ہے نقیض کی وجہ سے آئی ہے، تو جب نقیض کی وجہ سے خرابی آئی ہے تو اب ہمیں نقیض کو نکالنا پڑے گا۔ جب ہم نقیض کو نکالیں گے تو پھر نقیض کو نکال کر جب نقیض ہٹ جائے گی تو اصل واپس آ جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ اس کی نقیض کیا ہے، یہ نہیں کہ یہ جو دائمہ مطلقہ اور ضروریہ مطلقہ ہے ان کی نقیض کیا آئے گی، ان کا عکس کیا آئے گا، حینیہ مطلقہ ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں مانتے تو اس میں وہی بات ہے۔ آگے دائمہ مطلقہ کا عکس بیان کر رہے ہیں، تو اس میں یہی بات ہے کہ اگر حینیہ مطلقہ نہیں مانتے تو اس کا الٹ ماننا پڑے گا، اس کو شکل اول کے ساتھ ملائیں گے تو پھر سلب الشیء عن نفسہ ہی آئے گا، اور پھر اس میں وہی 3 احتمال ہیں، اور 3 احتمال میں سے 2 نکل کر ایک نقیض والا احتمال رہ گیا، اور اس سے بھی یہی چیز آ گئی۔ اسی طرح آگے ضروریہ مطلقہ ہے۔ ضروریہ مطلقہ کا ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا عکس بھی کیا آتا ہے، حینیہ مطلقہ آتا ہے۔ تو اب میں نے آپ کو پہلے دونوں کے گٹھے بتائے، اب الگ الگ کر کے بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی وہی چیز ہے ساری۔ اب آگے چلتے ہیں، تو شارح لکھتے ہیں قولہ والعامتان ای المشروطۃ العامۃ والعرفیۃ العامۃ مثلا اذا صدق بالضرورۃ وبالدوام كل كاتب متحرك الاصابع ما دام كاتبا صدق بعض المتحرك كاتب بالفعل حين هو متحرك الاصابع والا فيصدق نقيضه ودائما لا شيء من متحرك الاصابع بكاتب ما دام متحرك الاصابع وهو مع الاصل ينتج قولنا بالضرورۃ او بالدوام لا شيء من الكاتب بكاتب ما دام کاتبا۔ تو اب اس میں کیا بتا رہے ہیں کہ اس عبارت میں شارح جو ہیں عامتان سے مراد مشروطہ عامہ اور عرفی عامہ کے عکس کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مشروطہ عامہ کا جو عکس اور عرفی عامہ، مشروطہ عامہ اور عرفی عامہ دونوں کا عکس مستوی کیا آتا ہے، حینیہ مطلقہ آتا ہے۔ تو اس میں وہی بات ہے کہ اگر آپ حینیہ مطلقہ نہیں مانتے تو اس کو نقیض عرفی عامہ ماننی پڑے گی، دونوں میں یہی بات ہے، عرفی عامہ میں بھی اور مشروطہ عامہ میں بھی۔ تو اب جب آپ وہ مانیں گے تو پھر اس کو شکل اول کے ساتھ اصل قضیہ کے ساتھ ملا کر شکل اول بنے گی، تو شکل اول سے نتیجہ نکلے گا، نتیجہ غلط ہوگا۔ غلط ہونے کے 3 احتمال ہیں، 3 احتمال میں سے 2 گئے، ایک رہ گیا نقیض، اور نقیض پتہ چلا نقیض کی وجہ سے غلط ہے، تو جب نقیض غلط ہوگی تو اصل واپس آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہی بات اس میں بھی ہے۔ اسی طرح عرفی عامہ کا عکس ہے، وہ بھی اس میں بھی یہی چیز ہے کہ اگر آپ دلیل نہیں اگر آپ اس کا جو عکس ہے وہ حینیہ مطلقہ نہیں مانتے تو آپ کو اس کی نقیض جو ہے تو پھر حینیہ مطلقہ کی نقیض ماننی پڑے گی۔ جب آپ کسی چیز کو نہیں مانتے تو اس کی نقیض ماننی پڑتی ہے، کیونکہ اگر آپ اس چیز کو بھی نہیں مانتے اس کی نقیض، یہ مثال کے طور پر کوئی چیز ہے، مثال کے طور پر کوئی انسان ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ انسان، جیسے ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں نا کہ ارتفاع نقیض، میں یہاں پر یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے جو نتیجہ آ رہا ہے نا، یہ جو جتنے بھی ابھی میں نے عکوس بیان کیے، تو اس سے نتیجہ جو آخر میں جا کر آتا ہے نقیض کو نہ ماننے سے، تو وہ نتیجہ اس طرح آتا ہے کہ یہ انسان نہیں ہے، حالانکہ یہ تو سلب الشیء عن نفسہ والی خرابی ہے کہ وہ لازم آ رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ ارتفاع نقیضین والا یہ ہے کہ مطلب یہ ہے نا کہ آپ کسی چیز کو نہیں مانتے تو اس کو الٹ ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں کوئی چیز آپس میں 2 الٹ ہوں، میں ایک آدمی کو کہتا ہوں تو گنجا ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ گنجا، اس کو میں نے کیوں کہا، کیونکہ اس کے بال ہیں۔ تو اب اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں گنجا نہیں ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بالوں والا ہے۔ تو آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ بالوں والا کہ گنجا نہیں ہے، تو آپ کا یہ کہنا کہ گنجا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بالوں والا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بال ہیں سر پر، تو یہ مطلب ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں نہیں جی یہ گنجا بھی نہیں ہے بالوں والا بھی نہیں ہے، تو پھر یہ تو غلط ہو گیا نا، کہ لا محالہ کوئی ایک تو ہوگا۔ اگر آپ یہ کہیں اس کے بال آتے ہی نہیں ہے تو وہ گنجا ہی ہو گیا نا، ٹھیک ہے، تو دونوں میں سے ایک ہوگا۔ تو اگر آپ دونوں نہیں مانتے تو ارتفاع نقیضین ہے، اور اگر دونوں مانیں کہ جی گنجا بھی ہے اور بالوں والا بھی ہے تو یہ بھی کیا ہو گیا، غلط ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ ایک کو ماننا پڑے گا، ایک کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو یہ اس سے کیونکہ
اجتماعی نقیضین یا ارتفاعی نقیضین والی خرابی لازم آتی ہے۔ یہاں پر جو ہے یہاں پر صرف ارتفاعی نقیضین ہے کہ اگر آپ چیز کو بھی نہ مانیں، اس کے نقیض کو بھی نہ مانیں، تو یہ ارتفاعی نقیضین ہے۔ آگے چلتے ہیں، شارح لکھتے ہیں قول والخاصتان ای المشروطۃ الخاصۃ والعرفیۃ الخاصۃ تنعکسان الی حنیۃ مطلقۃ۔ یہ عبارت تھوڑی لمبی ہے، میں آپ کو اس کا خلاصہ سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں یہاں پر وہی بات ہے کہ مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ کا عکس حنیہ مطلقہ لا دائمہ آتا ہے۔ شارح یہ جو ہے دعویٰ کر رہے ہیں۔ اب اس دعوے کی دلیل کیا پیش کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس عکس کے دو جز ہیں، ایک تو یہ کہ حنیہ مطلقہ اور دوسرا لا دائمہ یعنی مطلقہ عامہ۔ تو اب حنیہ مطلقہ تو اس لیے صادق آئے گا کہ حنیہ مطلقہ یہ مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ کو لازم ہے، جیسا کہ مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ کے عکس میں گزرا ہے۔ تو اب جب کہ یعنی لازم ہے، تو اب پتہ چلا کہ یعنی اچھا اب دیکھیں عرفیہ عامہ اور مشروطہ عامہ، یہ مشروطہ ٹھیک ہے کیونکہ یہ دونوں ان کے جز ہیں اور جز کل کو لازم ہوتا ہے۔ گویا کہ حنیہ مطلقہ عرفیہ عامہ اور مشروطہ عامہ کو لازم ہے ان کا عکس ہونے کی وجہ سے، اور عرفیہ عامہ اور مشروطہ عامہ یہ دونوں عرفیہ خاصہ اور مشروطہ عامہ کو لازم ہے ان کا جز ہونے کی وجہ سے۔ اور آپ یہ اصول بھی جانتے ہیں کہ کسی شے کے لازم اس شے کا لازم ہوتا ہے، لازم اللازمی لازم، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں تو اسی اصول کے تحت حنیہ مطلقہ یہ مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ کو لازم ہوگا۔ دیکھیں حنیہ مطلقہ جو ہے وہ عرفیہ عامہ اور مشروطہ عامہ کو لازم ہے، اور مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ جو ہیں وہ عرفیہ خاصہ اور مشروطہ عامہ کو لازم ہے۔ تو پتہ چلا کہ حنیہ مطلقہ پھر حنیہ مطلقہ چونکہ عرفیہ عامہ اور مشروطہ عامہ کو لازم تھا، اور آگے سے جو مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ ہے وہ مشروطہ عامہ کو اور عرفیہ خاصہ کو لازم ہے۔ تو پتہ چلا حنیہ مطلقہ بھی عرفیہ خاصہ کو کیا ہے؟ لازم ہے۔ اچھا لا دائمہ اس لیے ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرا جو ہم نے بتایا تھا کہ لا دائمہ، تو لا دائمہ اس لیے عکس میں صادق آئے گا کہ اگر آپ لا دائمہ یعنی مطلقہ عامہ کو نہیں مانتے تو پھر آپ کو اس کی نقیض ماننی پڑے گی، اور نقیض کیا ہے؟ دائمہ مطلقہ۔ تو وہی بات ہے کہ نقیض نہ مانے تو ارتفاع نقیضین لازم آئے گا، اور پھر اس کو ملا کر جب آپ نے نقیض مان ہی لی تو پھر اس کو ملا کر شکل اول بنا کر نتیجہ نکالیں گے، نتیجے سے پھر وہی سلب الشیء عن نفسہ والی خرابی لازم آئے گی۔ تو وہی بات ہے یہاں پر بھی۔ اب آگے چلتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ کی مثال بھی ان نے بیان کی ہے، بہت کافی لمبی آ رہی ہے، میں صرف آپ کو تھوڑا تھوڑا بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں مشروطہ خاصہ بالضرورت کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا لا دائما۔ اب اس کا عکس حنیہ مطلقہ لا دائمہ یعنی بعض متحرک الاصابع کاتب الفعل حینہ متحرک الاصابع لا دائما۔ اب اس کے جزء اول بعض متحرک الاصابع کاتب الفعل حینہ متحرک الاصابع یعنی حنیہ مطلقہ کا صادق آنا آئے گا، تو گزشتہ مشروطہ عامہ کے عکس کے بیان سے ظاہر ہو چکا ہے۔ اور رہا لا دائمہ یعنی لیس بعض المتحرک الاصابع کاتبا بالفعل، تو اس کے صدق کی دلیل یہ ہے کہ اگر اسے صادق نہ مانے تو لا محل اس کی نقیض ماننی پڑے گی۔ اور وہی بات ہے، دیکھیں بار بار وہی بات چل رہی ہے کہ اگر آپ اس کی یعنی پہلے ہم نے یہ بیان کیا کہ فلاں کا جو عکس ہے وہ فلاں آئے گا، اگر آپ یہ نہیں مانتے تو اس کی نقیض ماننی پڑے گی۔ نقیض مانیں گے تو شکل اول بنا کر اس سے جو نتیجہ آئے گا، نتیجہ جو آئے گا وہ غلط ہوگا۔ نتیجہ غلط کیوں ہوگا؟ اس میں تین چیزیں ہیں، تین چیزوں میں سے شکل اول ہے، اصل قضیہ اور نقیض ہے۔ تو اصل قضیہ غلط ہو نہیں سکتا کیونکہ مفروض الصدق کے شکل اول غلط ہو نہیں سکتی کیونکہ وہ اس کی شرطیں دینے کی جو اس کی نتیجہ دینے کی شرطیں وہ پوری ہیں، تو اس نے اپنا نتیجہ صحیح دیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو غلطی آئی وہ نقیض کی وجہ سے آئی ہے، تو جب نقیض کی وجہ سے غلطی آئی تو نقیض کو ہٹا دیا، جب نقیض ہٹ گئی تو اصل واپس آ گیا، تو پتہ چلا کہ وہی اس کی کیا ہے؟ اس کا عکس ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، شارح فرماتے ہیں قولہ والوقتیتان والوجودیتان والمطلقۃ العامۃ مطلقۃ عامۃ مطلقۃ عامۃ ای القضاء الخمس ينعكس كل واحدة منها الى المطلقۃ العامۃ فيقال لو صدق كل جيم با بإحدى الجهات الخمس لصدق بعض با جيم بالفعل وإلا صدق نقيضه وهو لا شيء من با جيم دائما وهو مع الاصل ينتج لا شيء من جيم جيم، ٹھیک ہے۔ اب با جیم 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 کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں سب سے پہلے ماتن نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وقتیتان یعنی وقتیتان سے مراد وقتیہ اور منتشرہ جو ہیں وہ، اور وجودیتان یعنی وجودیہ لا دائمہ اور وجودیہ لا ضروریہ، یہ کیا ہے؟ ان کا جو عکس آتا ہے وہ مطلقہ عامہ آتا ہے، اسی طرح مطلقہ عامہ کا عکس بھی مطلقہ عامہ ہی آتا ہے۔ تو اس دعوے کی دلیل بیان کر رہے ہیں
کہتے ہیں کہ اگر آپ ان پانچوں کا جو عکس ہے وہ اگر آپ مطلق عامہ نہ مانے تو پھر اس کی نقیض یعنی دائمہ مطلقہ ماننے پڑے گی. تو وہی بات دوبارہ آ رہی ہے کہ اصل قضیہ کے ساتھ ملانا اور نتیجہ نکالنا، نتیجہ غلط آنا، پھر اس میں احتمال آنا. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. فائدہ ایک بتاتے ہیں کہ مناطقہ کی یہ عادت ہے کہ موضوع کو جیم اور محمول کو با سے تعبیر کرتے ہیں. چنانچہ جب وہ موجبہ کلیہ کی تعبیر فرمانا چاہتے ہیں تو موضوع کی جگہ جیم اور محمول کی جگہ پر با کو لے آتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ کلو جیم با. ٹھیک ہے، اور ایسا دو وجہ سے کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ اختصار کی غرض سے تاکہ کلمہ بہت لمبا نہ ہو جائے. ظاہر سی بات ہے کلو جیم با کہیں گے تو چھوٹا سا کلمہ ہوگا، اور آپ کہیں کلو انسان حیوان تو پورے لفظ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اب کلو جیم با جو ہے وہ کلو انسان حیوان سے مختصر ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس سے ایک وہم کا ازالہ بھی مقصود ہوتا ہے. کہ وہ وہم کیا ہے؟ دیکھیں، ہم نے جتنی مثالیں ہم چیزیں پڑھتے ہیں تو اس میں ہم یہی چیز پڑھتے ہیں کلو انسان حیوان، بعض الحیوانی انسان، بعض الحیوانی لیس بھی انسان ہے. تو اس سے ذہن میں یہ آتا ہے یار کہ منطق میں جو ہے بس حیوان اور انسان اور ناطق اور یہ چیزیں ہی چلتی ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا ہے نہیں. حقیقت میں منطق خارجی زندگی میں ہی آتی ہے. تو اسی وجہ سے یہ بتاتے ہیں کہ کلو جیم با لانے کا یہی مقصود ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ صرف حیوان انسان ہی نہیں ہے بلکہ کسی بھی چیز کو آپ رکھ سکتے ہیں یہاں پر لا کر. ٹھیک ہے، تو یہ اصل مقصد یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے تو اب اسی طرح یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ موضوع و محمول کو جیم اور با سے ہی کیوں تعبیر فرمایا اور حروف تاجی کیوں نہیں منتخب کیے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ الف کا انتخاب کرتے تو چونکہ الف کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے، تو اس لیے ابتدا پہ سکون لازم آتا ہے جو کہ محال ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیا اور با کو لے لیا. اور چونکہ با کو تا اور سا سے شکل میں مشابہت حاصل ہے، صرف نقطوں کا فرق ہے، تو اس لیے صرف با کو لیا اور دوسری طرف سے جیم کو لے دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ با جیم سے مقدم ہے، حروف تہجی میں با پہلے آتا ہے جیم بعد میں آتی ہے، تو یہاں پر انہیں جیم کو پہلے اور با کیوں لایا؟ تو جواب اس کا یہی ہے کہ یہی وجہ تھی کہ جیم کو پہلے اور با کو بعد میں لایا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ حروف تہجی کی ترتیب ہے، بلکہ حروف تہجی کی ترتیب والے وہم کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے جیم کو پہلے اور با کو بعد میں لایا ہے. اچھا، اب آگے چلتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اچھا، اور اسی طرح ہم کہتے ہیں نا کہ دوسری بات ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر یہ وہم بھی ہو سکتا تھا نا کہ آپ جو ہے با اور جیم جو ہے اس سے حروف تہجی میں شمار کر رہے ہیں، تو بس جب یہ ترتیب کی تو وہم ختم ہو گئے. ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے خاص نقطے کی طرف بھی اشارہ ہے. دیکھیں، ابجد جو ہوتا ہے نا، ابجد کے حساب سے با کون سا نمبر پر آ رہا ہے؟ دوسرا نمبر پر آ رہا ہے نا، شروع میں حمزہ ہے اور پھر با ہے. تو با کس کو بتانے کے لیے آتا ہے؟ با محمول کو بتانے کے لیے آتا ہے. اور جو جیم ہے ابجد میں تیسرے نمبر پر ہے، تو جیم کس کو؟ موضوع کو بتانے کے لیے آتا ہے. تو پتہ چلا تو پھر دیکھیں یہ ترتیب بھی ہے کہ ابجد میں جیم تیسرے نمبر پر ہے اور جیم موضوع کو بتا رہے ہیں، اور موضوع کے 3 حصے ہوتے ہیں. اور با جو ہے ابجد میں دوسرے نمبر پر ہے اور محمول کو بتا رہے ہیں، اور محمول کے 2 حصے ہوتے ہیں. موضوع کے 3 حصے کون سے ہوتے ہیں؟ ذات موضوع، وصف موضوع اور ذات و وصف کا آپس میں اتصاف. اور محمول کے اندر 2 چیزیں ہیں، وصف محمول اور وصف محمول کا موضوع سے اتصاف. تو دیکھیں یہ بھی ایک ترتیب ہو سکتی ہے. آگے شارح فرماتے ہیں قولو ولا اکثر الممکنتین اعلم ان صدق وصف الموضوع علی ذاته فی القضایا المعتبرتی فی العلوم بالامکان عند الفارابی. یہ لمبی بات سے میں آپ کو تشریح بتاتا ہوں. دیکھیں، ماتن نے دعویٰ کیا تھا کہ ممکنہ خاصہ اور ممکنہ عامہ کا عکس نہیں آتا، تو اب یہاں سے اسی دعویٰ کی دلیل دے رہے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قضیہ حملیہ جو ہے 2 عقدوں پر مشتمل ہوتا ہے، عقد وضع اور عقد حمل. عقد وضع موضوع کی جانب میں ہوتا ہے اور عقد حمل محمول کی جانب میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عقد وضع کا مطلب یہ ہے کہ وصف موضوع کا ذات موضوع پر صدق، اور عقد حمل کا مطلب یہ ہے کہ وصف محمول کا ذات موضوع پر صدق. اب دیکھیں، اس بات میں تمام مناطقہ کا اتفاق ہے کہ وصف محمول کا ذات موضوع پر صدق بالدوام، بالضرورہ، بالفعل، بالامکان وغیرہ جہات میں سے کسی بھی جہت کے ساتھ ہو سکتا ہے. اسی طرح اس بات میں مناطقہ کا اتفاق ہے کہ وصف موضوع کا ذات موضوع پر صدق بالضرورہ اور بالدوام نہیں ہو سکتا. البتہ اس میں اختلاف ہے کہ وصف موضوع کا ذات موضوع پر صدق بالامکان معتبر ہے یا نہیں ہے، بالامکان معتبر ہے یا بالفعل معتبر ہے. تو اب ابو نصر فارابی کے نزدیک بالامکان معتبر ہے، یعنی وصف موضوع کا ذات موضوع پر صدق بالامکان معتبر ہے یا بالفعل معتبر ہے. تو فارابی کے نزدیک بالامکان معتبر ہے. اب اور شیخ بو علی سینا کے نزدیک بالفعل معتبر ہے. ابو نصر فارابی کے نزدیک چونکہ وصف موضوع کا صدق ذات
صدق ذات پر بالامکان معتبر ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ اس لیے ان کے نزدیک قضیہ حملیہ موجبہ میں وصف محمول ان افراد کے لیے صادق ہوگا جس پر وصف موضوع کا صدق ممکن ہو، جبکہ شیخ بو علی سینا کے ان کا جو یعنی رائے ہے اس کے مطابق اگر دیکھتے ہیں تو موضوع کا وصف موضوع کا صدق ذات موضوع پر بالفعل معتبر ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ان کے نزدیک قضیہ حملیہ موجبہ میں وصف محمول ان افراد کے لیے ثابت ہوگا جن پر وصف موضوع کا صدق بالفعل ہو، لہذا کل انسان حیوان بالامکانی کا مطلب فارابی کے نزدیک یہ ہوگا کہ وہ تمام افراد جن کا انسان ہونا ممکن ہے ان کا حیوان ہونا بھی ممکن ہے۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں، مثلا اذا فرض جو شارح کہہ رہے ہیں اس سے یہ بتا رہے ہیں کہ مثال کے ذریعے ایک مسئلہ کی وضاحت فرماتے ہیں کہ ہم فرض کرتے ہیں کہ زید کی بالفعل سواری فرض میں منحصر ہے، اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کل حمار بالفعل مرکوب زید بالامکانی، یعنی ہر وہ فرد جو کہ بالفعل حمار ہو ممکن ہے کہ وہ زید کی سواری ہو، تو یہ قضیہ سچ ہے کیونکہ مفروضہ کے خلاف نہیں ہے، لیکن اس کا عکس نکلے گا بعض مرکوب زید بالفعل حمار بالامکانی، یعنی بعض وہ افراد جو کہ بالفعل زید کی سواری ہیں ان کا گدھا ہونا ممکن، ان کا حمار ہونا ممکن ہے، یہ عکس غلط ہے کیونکہ اس کا یہ مفروض کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ ممکنہ عامہ کا عکس مستوی ممکنہ عامہ نہیں آتا تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اس کا عکس بالکل ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے، کیونکہ ممکنہ عامہ دوسرے تمام موجہات سے عام ہے اور ضابطہ اور اصول ہے کہ انتفاع العام یستلزم انتفاع الخاصی، اس طرح یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ممکنہ خاصہ کا عکس بھی نہیں آتا کیونکہ ممکنہ خاصہ تو ممکنہ عامہ سے خاص ہے، تو جب عام چیز کا عکس نہیں آ رہا تو اخص چیز کا بطریقہ اولا نہیں آئے گا۔ آگے جو مصنف فرما رہے ہیں فالمصنف لما اختارت، تو شارح یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ اگرچہ ابو نصر فارابی کے نزدیک ممکنہ عامہ کا عکس صادق آتا ہے، مگر چونکہ علامہ سعد الدین تفتزانی کے نزدیک شیخ بو علی سینا کا مذہب راجح ہے اور انہوں نے اسی کو اختیار کیا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ ممکنہ تعین کا عکس نہیں آتا۔ اظہر متبادر سے جو اظہر متبادر فرمایا ہے شارح نے عبارت میں، تو اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ شیخ بو علی سینا کے مذہب کے مختار ہونے کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو اختیار کیوں کیا شیخ بو علی سینا کے مذہب کو، تو فرماتے ہیں کہ لغت اور عرف میں یہی معنی کہ وصف موضوع کا صدق موضوع پر بالفعل معتبر ہے، یعنی یہی معنی معتبر ہوتا ہے، تو اب اس لیے کہ جب مشتقات کو ذکر کیا جاتا ہے تو اس وقت ان سے صفت بالفعل ہی مراد ہوتی ہے، مثلا جب کہا جائے کلو اسود کذا کہ ہر کالا ایسا ہے، تو عرف میں اسود کہتے ہیں اسے کہتے ہیں جو بالفعل صفت سواد کے ساتھ متصف ہو، اس کو اسود نہیں کہتے جس کا صفت سواد کے ساتھ متصف ہونے کا امکان ہو، یعنی آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ کلو اسود کذا کہ ہر کالا ایسا ہے، تو اب یہاں پر جو کالا آپ نے کہا تو یہ اس شخص کے لیے کہا ہے جو بالفعل کالا ہے، یہ نہیں کہ وہ مستقبل میں جا کر کالا ہو جائے گا تو آپ نے ابھی سے کہہ دیا جی ابھی آپ اس سے مراد لے رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، آپ بالفعل مراد لے رہے ہیں کہ ابھی جو کالا ہے اس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے جو بات کی فلاں شخص کے بارے میں کی جو ابھی کالا نہیں ہے مستقبل میں کالا ہو جائے گا، تو یہ بات غلط ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے آخر میں جو ہے فائدہ ایک بیان کر رہے ہیں کہ ذات موضوع کو کبھی نوع کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں جیسے کل انسان حیوان، کبھی جنس کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں جیسے بعض الحیوان ناطق، کبھی فصل کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں جیسے کل ناطق انسان، کبھی خاصہ کے ساتھ کل ضاحک انسان، اور کبھی عرض عام کے ساتھ کل متنفس انسان۔ تو الغرض ذات موضوع کو تعبیر کرنے کی 5 صورتیں، لیکن ان تمام وصف عنوانی جسے وصف تعبیری بھی کہتے ہیں ان میں مراد زید بکر وغیرہ ہی ہیں، یعنی جو انسان کے افراد ہیں۔ اس کے یہاں تک جو ہو گئے وہ موجہات کے سوالے ہو گئے، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے نہیں موجہات کے موجبات کے جو عکوس تھے وہ بیان ہوئے، اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سبق میں سوالب کے عکوس بیان ہوں گے انشاءاللہ۔